السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورہ ہے۔ یہ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ اس وقت نازل کی گئی تھی جب ہمارے نبی اپنے بیٹے محمد قاسم کے انتقال پر بہت ہی غمگین اور اداس رہتے تھے، اور کفار مکہ جو ہے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کی دم کٹ گئی، پونچھ کٹ گئی۔ تو پھر جب اس سورہ کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے نبی کے تمام غموں کو دور کر دیا، اور اس کی برکت ایسی ہوئی کہ ہمارے نبی کا نسل اور نسب اور خاندان قیامت تک باقی رہے گا، اور جو کفار مکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا تمام خاندان اور نام و نشان سب مٹ گیا۔ یہ سورہ اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتے ہیں۔ جادو اور ٹونے اور دشمن کے لیے بے مثال طاقت ہے، بیماری میں بھی بڑی مفید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سورہ کی کچھ خاصیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور روحانی علوم سے اگر آپ کو دلچسپی ہو، خواہش ہو، تو آپ چینل کے اندر جا کر اپنے من موافق چیز دیکھ کر کے بہت کچھ روحانی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل میں بہت سارے ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو نئے نئے علم بتائیں۔ اس کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے دشمن سے خوف ہو تو روزانہ 100 بار اس سورہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے، دشمن کے شر سے پوری طریقے سے محفوظ ہو جائے گا، اور دشمن کا ہر ایک وار اسی کے اوپر پلٹ کر کے پڑے گا۔ اس کے علاوہ کسی خاص مقصد کے لیے بھی آپ اس کو روزانہ 100 بار پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کا مطلب حل نہ ہو۔ ویسے اس عمل کی میعاد 40 دن کی ہے، اور جو لوگ اس سورہ کے خاص عامل ہیں ان کو کسی کام میں 40 دن نہیں لگتے، ان کا کام 1 دن، 2 دن، 3 دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ اور جادو کے توڑ کا جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، صرف آپ ایک تعویذ لکھیں گے، اسی ایک تعویذ سے آپ کے مریض کے اوپر جو بھی چڑھا ہوا جادو ہوگا اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کاروباری جگہ پہ ہوگا یا اور کسی چیز پہ جادو ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گا۔ اس سورہ سے محبت اور ناجائز تعلقات کو ختم کرنا، اور بیوی کو بلانا، اور دوسرے بیماریوں میں اس کا استعمال، اور خاص طور پہ حاضرات میں اس کا استعمال بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو شک و شبہ ہو کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یا آپ کے کاروبار پہ جادو کے ذریعے سے بندش کر دی گئی ہے، یا آپ کسی مریض وغیرہ کا علاج کرتے ہوں، تو آپ سنڈے کے دن، اتوار کے دن ایک تعویذ لکھیں، اور تعویذ پوری پاکی کے ساتھ باوضو ہو کر کے زعفران سے لکھیں، اور لکڑی کی قلم سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس تعویذ کو پانی میں ڈال دیں، اور اس کو گھلا کر کے نیبو کی طریقے سے نچوڑ لیں، اور پھر کاغذ کو الگ کر کے پانی مریض کو پلا دیں، اور اگر جادو کہیں اور ہے تو وہاں پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ تعالی تمام جادو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ سورہ کوثر کے عامل ہیں تو آپ کو سنڈے یا کسی دن تاریخ کی کوئی ٹائم قید نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی سورہ کوثر کے عامل ہے وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس ٹائم چاہیں، جتنا تعویذ چاہیں، جتنے مریضوں کے لیے چاہیں لکھ سکتے ہیں، اور جو عامل نہیں ہیں وہ صرف سنڈے کو ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تعویذ کسی بھی خاص مقصد کو حل کرنے کے لیے بازو پر باندھنا یا پاس میں رکھنا، گلے میں ڈالنا بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی، اس کو
पास रखे लिख करके या बाजू वगैरह में बांध ले, चाहे मर्द औरत दोनों बांधे, चाहे सिर्फ औरत बांधे, तो भी इंशाअल्लाह ताला वो साहबे औलाद हो जाएंगे। और अगर कोई और ख़ास मकसद हो तो उस मकसद के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन तावीज़ के नीचे अपना मकसद और मतलब ज़रूर लिखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।